بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سیدنا و مولانا بالقاسم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال امامنا الزین العابدین علیہ السلام الامام یدعو الی القرآن والقرآن یدعو الی الامام. درود پر محمد وآل صلی علی محمد محسن بھائی کی کرسی ادھر کر دیتے تو سنائی دیتا انہیں بھی. محسن بھائی کو ادھر بٹھا دو اس کرسی پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام کے دو مختصر سے جملوں کے ذیل میں کئی مجالس آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں، جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہور و معروف قول کی تصدیق کی ہے جو آخر وقت میں اپنے امتیوں کے سامنے رسول نے پیش کیا تھا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں جو ہے چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت. اگر ان سے جو ہے متمسک رہو گے تو کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. یہ ایک ایسا نسخہ تھا، ایک ایسا حکیم امت کا، معلم اخلاق کا، امت مسلمہ کے لیے کارآمد نسخہ تھا کہ اگر اس پر مسلمان مجتمع ہو جاتے، جمع ہو جاتے، تو پھر اسلام کو متعدد بار جو بدلنے کی کوشش کی گئی یا رسول کا جو پیش کردہ اسلام تھا اس میں دوسرے لوگوں نے جو سیدماری کر کے آج جو اسلام کی صورت مسخ کی ہے اس کی نوبت نہ آتی. اور اسی لیے واقعہ کربلا کی اہمیت اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے وقت تک اسلام کی تصویر کو ایسا مسخ کر دیا گیا تھا، اتنی اسلام کے اندر تبدیلی لا دی گئی تھی کہ فرزند رسول کو میدان میں آنا پڑا اور سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ میں نہ تو کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی شر کے لیے جو ہے نکل رہا ہوں، نہ امت مسلمہ میں اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف جو ہے میں میدان کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے زندہ کر سکوں، ان کی سیرت کو زندہ کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی اس سیرت کو زندہ کر سکوں جو انہوں نے 3 خلافتوں کے بعد رسول کی سیرت
کو جب پیش کیا تو مسلمانوں میں بہت سو نے تو یہ کہا کہ آج جو ہے ویسے نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، اور بہت سو نے یہ کہا کہ اب تک تو جو ہے ہم نے اس طرح سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ وہ طبقہ جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی اور جسے مسلمانوں نے تابعی اور تبع تابعی کا نام دیا، یہ طریقے کی نماز تھی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ گویا اس بات کی انہوں نے بھی تصدیق کی کہ جیسے رسول نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی نماز نہ تو جو ہے پہلے دور میں ہوئی، نہ دوسرے دور میں ہوئی، نہ تیسرے دور میں ہوئی، بلکہ مولا کائنات نے اسی بات پر جو ہے مسلمانوں کی بیعت لی تھی کہ میں صرف اور صرف قرآن اور سیرت محمد کا جو ہے پیروکار بن کے جو ہے تمہارا خلیفہ بنوں گا، میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ اگر سیرت شیخین پہ عمل کرنے کی بات کو مولا کائنات تسلیم کر لیتے تو حضرت عثمان کو خلیفہ بننے کی نوبت نہ آتی۔ گویا جو ہے یہ ایک ایسا مرحلہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل کو بالکل جو ہے عیاں کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ میں اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس سیرت کو بقا کے لیے نکلا ہوں جس پر میرے والد گرامی نے چل کر کے تمام مسلمانوں کو یہ راستہ دکھایا کہ رسول کی سیرت اور تھی اور جو ہے شیخین کی سیرت اور ہے۔ یہ جو میں نے جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا سنایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے کئی بار جو ہے یہ بات پڑھی ہے، اور تمام ذاکرین یہ بات پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر جو مصائب و آلام پڑھے وہ دنیا میں کسی جو ہے باپ کے بیٹے پر نہیں پڑے، کسی پھوپھی کے جو ہے بھتیجے پہ نہیں پڑے، کسی ماں کے جو ہے بیٹے پہ نہیں پڑے، کسی بہن کے بھائی پہ جو ہے نہیں پڑے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام کے بارے میں یہ ہے کہ 40 سال تک مسلسل روتے رہے، 40 سال روتے رہے، لیکن اس مصائب و آلام کی زندگی میں بھی دشمنوں کے سامنے اپنا کردار اور اپنی عبادت کو اس طرح پیش کیا کہ دشمن نے بھی جو ہے علی ابن الحسین نہیں کہا بلکہ زین العابدین کہا۔ نام جو ہے امام کا علی ابن الحسین ہے، لیکن جتنی بھی تاریخیں ہیں وہ سب جو ہے امام کو کیا لکھتی ہیں؟ زین العابدین ہیں۔ جتنے بھی اس زمانے میں عبادت گزار تھے، اور میں آپ کے سامنے جو ایک اور جو ہے بات رکھوں کہ یہی وہ زمانہ تھا جہاں تصوف جو ہے اسلام میں دبے پاؤں جو ہے وہ قدم جما رہا تھا، اور تصوف کا جو ہے ہمارے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تصوف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلک جعفریہ، مسلک امامیہ، مذہب امامیہ، اس کا تصوف سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں رسول کے بعد امامت کا سلسلہ ہے، اور امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ رسول نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد جو ہے صرف جو ہے 2 چیز جو ہے تمہیں نجات دلا سکتی ہے، وہ جو ہے قرآن ہے یا جو ہے اہل بیت ہیں، اور اسی کی تصدیق جو ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کی۔ یعنی یہ جملہ جو ہے امام کا ان مصائب کے زمانے میں تھا جب امام کے گلے میں جو ہے توقے خاردار تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، طرح طرح کے مصائب تھے، کھینچ کر کے جو ہے ظالم جو ہے لیے جا رہے تھے، اور جو ہے پیچھے پیچھے جو ہے پھوپھیاں تھی بے مخنو چادر، یعنی تمام مصائب و آلام۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے جو ہے اپنے موضوع کے تعلق سے چونکہ گفتگو کرنی ہے اس لیے اس کا ذکر جو ہے کرنا ضروری تھا کہ اس ماحول میں جہاں مولا کائنات اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف بنی امیہ کا پورا پروپیگنڈا تھا،
اس لیے کہ جہاں مولا کائنات کی شبیہ کو جو مسخ کیا جا رہا تھا، وہیں امام حسن علیہ السلام جن کے لیے رسول نے یہ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے لیے بھی پروپیگنڈا کیا کیا گیا، جو مجسم اخلاق تھا، جس کا خلق جو ہے مشہور تھا، جس کے دسترخوان پہ تمام لوگ آ کر کے جو ہے سکن سیر ہوتے تھے، اس کے لیے تاریخ نے کیا لکھا کہ نعوذ باللہ حسن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے طلاق دیتے تھے، اور یہاں تک کی روایتوں میں لکھ دیا کہ 100 کچھ جو ہے انہوں نے عقد کیے اور طلاق دیا۔ گویا امام حسن علیہ السلام کے پاس جو ہے کوئی کام ہی نہیں تھا، بس عقد کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے۔ یہ پورا جو ہے تاریخ کا جو ہے المیہ تھا کہ وہ اس طرح جو ہے امام حسن علیہ السلام اور مولا کائنات کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، اور اتنا شخصیت کو مجروح کیا مولا کائنات کی کہ جب ضربت لگی مولا کائنات کی نماز کی حالت میں، تو وہی شام کے لوگوں نے کہا کہ بھئی علی سے اور مسجد سے کیا مطلب، علی سے اور نماز سے کیا مطلب، یعنی علی کی مظلومی کو آپ سمجھیے، علی کی تنہائی کو سمجھیے کہ علی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، جس کی عبادت کا یہ عالم کہ جب نماز میں جائیں تو تیر جو ہے کھینچ لیا جائے اور انہیں جو ہے پتہ نہ چلے، اس علی کے لیے اتنا بڑا پروپیگنڈا جو ہے کر دیا گیا کہ علی نعوذ باللہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نہ تو جو ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، وہ تو نعوذ باللہ ایک جو ہے باغی شخص ہے، اور وہ سماج جو ہے یہ یعنی تعجب کے حالت میں پوچھتا ہے کہ بھئی علی سے نماز سے کیا مطلب، وہ آخر جو ہے مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے، اور کیسے جو ان کے سر پہ جو ہے ضربت آ گئی۔ جب تاریخ جو ہے ان تمام جو ہے ادوار سے، ان حالات سے گزرتے ہوئے، ان زمانے میں جب مصیبت و آلام میں گرفتار ہمارا چوتھا امام تھا، اس وقت جو ہے امام نے وہ آواز جو ہے بلند کی، اس لیے کہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں دیکھو، یہ جو ہے باغی لوگ ہیں، جنہوں نے جو ہے خلافت کے خلاف جو ہے ایک طرح سے خروج کیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے لے آیا گیا۔ اس ماحول میں امام نے جو ہے اپنا تعارف کرایا، اپنا تعارف کیا کرایا؟ الامام یدعو الی القرآن والقرآن یدعو الی الامام۔ امام کی جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے اگر جو ہے اسے اپنی امامت کو ثابت کرنا ہوگا تو صرف جو ہے قرآن سے جو ہے وہ ثابت کرے گا، قرآن جو ہے اس کا مددگار بن کے آئے گا، قرآن جو ہے اس کا گواہ بن کے آئے گا۔ اسی طرح قرآن کو جو ہے اپنی صداقت کی گواہی اگر چاہنی ہوگی تو امام سے جو ہے وہ گواہی جو ہے لے گا، امام جو ہے بتائے گا کہ یہ قرآن ہے یا جو ہے یہ مغلظات ہیں، امام جس جو ہے آیت کو جو ہے جس جو ہے جملے کو جو ہے بتا دے کہ قرآن کی آیت ہے تو وہ قرآن ہے، اور قرآن ہی جو ہے، چونکہ قرآن اور امام کا جو ہے ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا جو ہے رشتہ ہے، اس لیے امام نے کہا کہ ہمیں جو ہے قرآن سے الگ نہ سمجھا جائے۔ میں نے جو پچھلی مجلس پڑھی تھی اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ امام کا تعارف یہ تو ہمارے چوتھے امام نے جو ہے کرایا، لیکن امام کا تعارف جتنا بہترین، جتنا خوبصورت جو ہے بی بی نے جو ہے اپنے اس احتجاجی خطبے میں کیا ہے، جو پہلی خلافت کے دربار میں جو ہے بی بی نے پیش کیا تھا، اس لیے کہ بی بی جو ہے وہ پہلی احتجاج کرنے والی شخصیت ہیں جنہوں نے ولایت کے دفاع کے لیے احتجاج کیا، اور انہوں نے پہلا جملہ ہی جو ہے امام کی معرفت کا یہیں سے شروع کیا ہے کہ مثل الامام مثل الکعبہ۔ میں نے یہیں پہ جو ہے گفتگو جو ہے ختم کر دی تھی پچھلی مجلس میں کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی دلیل جو ہے کیا جو ہے شہزادی دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے جس کا ہمسر جو ہے امام ہو اور جس سے بہتر جو ہے کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، اگر وہ جو ہے گواہی دے رہا ہے، اور وہ گواہی دینے والی ہیں جو صدیقہ ہیں، جو کہہ دیں تو جو ہے وہ ہو جائے، اور وہ جو ہے کہہ رہی ہیں مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال جو ہے کعبے کی طرف ہوتی ہے، کعبے کی طرح ہوتی ہے، جیسے کعبہ ہوتا ہے ویسے امام ہوتا ہے۔ اب جو ہے معصومہ جو ہے کیا فرماتی ہیں، اس توتا ولا تاتی، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کعبہ تمہارے گھر آتا ہو، تمہارے پاس کعبہ آئے
اور تم جو ہے اس کی طرف جو ہے چہرہ کر کے رخ کر کے جو ہے نماز پڑھو، یا تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ تم اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم جو ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب امام کی اس سے بہتر مثال جو ہے کچھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جتنے امام ہیں وہ سب جو ہے کعبے ہی کی طرف جو ہے رخ کر کے، چاہے جیسے بھی امام ہوں، لیکن اگر انہیں نماز پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے تو کعبے ہی کی طرف۔ صدیقہ نے اتنی مستحکم دلیل جو ہے دی کہ امام جو ہے کعبے کی طرح ہے، اور کعبے کی طرف جو ہے رخ کر کے جو ہے ہر مسلمان کا جو ہے فریضہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھے، اسی طرح جو ہے میرا شوہر جو ہے امام ہے، ہر مسلمان پہ یہ واجب ہے کہ اس کی ولایت کا جو ہے اقرار کرے۔ درود پڑھے محمد وعلیہ۔ اب پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرا شوہر امام ہی نہیں ہے، کعبے کی طرح نہیں ہے، بلکہ نحنو وسیلۃ فی خلقہ ہی، اس کائنات میں اللہ نے اگر جو ہے اپنا وسیلہ کسی کو قرار دیا ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہی بارے میں جو ہے یہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پڑھے محمد پھر فرماتی ہیں وَنَحْنُ خَاصَّةٌ، ہم وہ ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ نے اپنا مخصوص جو ہے بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ایک دن مجلس میں جو ہے علیین کا ذکر کیا تھا، حضرت آدم اور تمام فرشتوں کے حوالے سے، یعنی جو ڈائلاگ ہے شیطان کا اور اللہ کا کہ بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو جو ہے علیین میں تھا، یعنی اس کی جو ہے وضاحت کی شہزادی نے کہ وہ خاص لوگ ہم ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کا سجدہ جو ہے نہیں کرنا ہے، تعظیمی سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی کے آگے ہمیں نہیں جھکنا ہے، اس لیے کہ ہم وسیلہ ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، ہمارے وسیلے کے بغیر جو ہے کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے محمد وعلى محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ محل قدس ہی، ہمارا ہی گھر وہ ہے جہاں قدس جو ہے یعنی جبریل امین آئے تھے۔ کوئی جو ہے مدینہ مکے میں گھر ایسا نہیں ہے جہاں جبرائیل آئے ہوں، ہمارا ہی گھر جو ہے وہ ایسا ہے جہاں حضرت جبریل آئے ہوں۔ فضیلت جو ہے بیان کر رہی ہیں امام کی، اور جو ہے بی بی جو ہے اپنی وَنَحْنُ حُجَّتُ فِي غیبتہ، ہمارے ہی میں کا ہے جو غیبت میں جو ہے حجت ہوگا، ہماری ہی اولاد ہوگی جو غیبت میں حجت کی شکل میں جو ہے اس کائنات میں ہوگا، اور اگر وہ اس کائنات میں حجت کی شکل میں نہ ہوتا تو پھر یہ کائنات جو ہے وجود میں نہیں رہتی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ اس وقت جو بی بی کو، صدیقہ کو جو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف جو ہے پہنچائی گئی، اس جملے سے جو ہے پہنچائی گئی کہ چھوٹی حدیث جو ہے بی بی کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو ہے نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ اس بات کی جو ہے بی بی نے جو ہے اس پورے بھرے دربار میں جو ہے مخالفت کی اور بتایا کہ نہیں، داؤد کے وارث جو ہے وہ سلیمان تھے، طالوت کے وارث وہ جو ہے کون تھے؟ داؤد تھے۔ یعنی جتنے بھی ہیں، بی بی نے جو ہے قرآن کی آیتوں سے دلیل دینے کے بعد اپنے خطبے میں کہا وَنَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، تم صرف جو ہے میرے بابا کی کیا بات کر رہے ہو، ہم تمام انبیاء کے جو ہے وارث ہیں، ہم تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس کی تصدیق جو ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت میں جو ہے اس بات کا جو ہے بار بار جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے گواہی دیتے رہیں، کہتے رہیں سلام ہو اس پر جو آدم کا وارث، جو نوح کا وارث، جو ابراہیم کا وارث، جو موسیٰ کا وارث، جو عیسیٰ کا وارث۔ اور یہی نہیں بلکہ جو ہے ان تمام جو ہے بیویوں کا ذکر ہے، جناب خدیجہ کا بھی وارث، اس لیے کہ خدیجہ کا جو ہے بڑا ایثار ہے، جب کوئی نہیں تھا تو خدیجہ نے جو ہے اسلام کی کفالت کی۔
تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ہم جو ہے تم کہتے ہو کہ انبیاء جو ہے وہ وارث نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر جو ہے فرماتی ہیں اپنے شوہر کے بارے، امام کے بارے میں، کہ میرا شوہر جو ہے جو ولایت کی تاج جو ہے جس کے سر پر ہے، کیا ہے؟ هو الامام الربانی، تم تخت خلافت پہ بیٹھ کر کے حکومت کو لے سکتے ہو، لیکن میرا شوہر وہ ہے جسے اللہ نے جو ہے امام بنایا، جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ اور بی بی نے اس کی گواہی دی کہ جو ہے میرے شوہر کو جو ہے امام بنانے پر، میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد جو ہے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں هو الامام الربانی، میرا شوہر جو ہے ویسا امام نہیں ہے جو لوگ جو ہے بنا لیں، اللہ نے جو ہے اسے جو ہے مومنین کا امام بنایا ہے۔ والہیکل النورانی، میرے شوہر سے جو ہے زیادہ جو ہے حسین و جمیل جو ہے کوئی کائنات میں نہیں ہے، جس کا جو ہے چہرہ جو ہے نور ہے، جس کے چہرے کو اللہ نے جو ہے وجہ اللہ جو ہے کہا، جس کی گواہی جو ہے میرے بابا جو ہے صادق و امین رسول نے دی کہ علی کا چہرہ جو ہے خدا کا چہرہ، علی کا ہاتھ جو ہے خدا کا ہاتھ، علی کی آنکھ جو ہے خدا کی آنکھ، علی کی زبان جو ہے خدا کی زبان۔ اور تمہیں تو معراج یاد ہی ہوگی، اس لیے کہ خدا نے اگر گفتگو کی جو ہے میرے بابا سے تو میرے شوہر کی جو ہے لہجے میں گفتگو کی، میرے شوہر کی جو ہے زبان سے گفتگو کی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سنتے ہیں کہ تمام صوفیوں کے جو ہے سلسلے اگر مولا کائنات تک نہیں پہنچتے ہیں تو وہ سلسلے نامکمل ہیں۔ یہ لفظ بھی جو ہے بی بی کی زبان پہ سب سے پہلے آیا۔ کیا فرماتی ہیں؟ والقطب الاقطاب، قائدوں کا قائد، قطب آپ نے سنا ہوگا، یہ اصطلاح جو صوفیہ کی جو اصطلاح جانتے ہیں کہ یہ ہمارے قطب ہیں۔ بہت سے جو لوگوں کو قطب کہا جاتا ہے، لیکن بی بی جو ہے چونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ علم غیب جانتی، علم غیب کی مالک ہیں، وہ سمجھتی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہے قطب بن جائیں گے، لیکن یہ شرف تو جو ہے میرے شوہر کو ہے، یہ قطب الاقطاب تو وہی رہے گا، چاہے کسی بھی سلسلے سے جاؤ، کتنے بھی لوگوں کو مانو، ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی جاؤ، پہنچنا وہی ہے۔ ولایت علی کا جب تک اقرار نہیں کرو گے تمہارا سلسلہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے کہا کہ والقطب الاقطاب، قائدوں کا قائد، قطبوں کا قطب جو ہے وہ میرا شوہر ہے۔ پھر فرماتی ہیں وسلالۃ الاطیاب، اور جو ہے میرا شوہر وہ ہے جس کے صلب سے جو ہے پاک و طاہر اماموں کا جو ہے سلسلہ جو ہے اگر کسی کے صلب سے جو ہے وہ جاری ہوا تو وہ جو ہے میرا شوہر۔ طیب و طاہر جو ہے اگر سلسلہ جو ہے کسی کے ذریعے جو ہے اس کائنات میں جو ہے وجود میں آیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں الناطق بالصواب، میرا شوہر وہ ہے جو حق کی گفتگو کرنے والا ہے، یعنی حق کی زبان ہے، حق کا ناطق ہے، یعنی جس کو جو ہے رسول نے فرمایا کہ لسان اللہ جو ہے، علی کیا ہے؟ لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان۔ بی بی نے جو ہے اسے کہا الناطق بالصواب، یعنی حق کی اللہ کی زبان جو ہے اگر کوئی ہے تو جو ہے وہ میرا شوہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں نقطۃ دائرۃ الامامہ، میرا شوہر جو ہے امامت کے دائرے کا جو ہے نقطہ ہے۔ دیکھیے یہ دونوں جو ہے جوڑیاں ایسی ہیں، یعنی ہمارا امام وہ ہے جو امامت کے دائرے کا نقطہ ہے، اور بی بی وہ ہیں جو عصمت کے دائرے کا نقطہ ہے۔ بی بی وہ ہیں جو عصمت کے دائرے کا نقطہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم سے جب جبریل امین نے جو ہے پوچھا کہ آخر اس چادر کے نیچے ہیں کون، اس لیے کہ الگ الگ نور نہیں تھے، پانچوں جمع ہو گئے تو سب ایک سے تھے، پوچھا ہیں کون، تو اللہ نے جو نہ تو رسول سے تعارف کرایا، نہ تو جو ہے مولا کائنات سے تعارف کرایا،
مرکز تطہیر جو ہے، مرکز عصمت جو ہے، اگر کسی کو بنایا تو وہ بیوی کی ذات تھی. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. درود پڑھے محمد و آل محمد. پھر فرماتی ہیں یعنی کمال کا خطبہ دیا، یا تو جو ہے بیوی نے دیا یا جو ہے ثانیہ زہرا نے دیا. انشاءاللہ موقع ملے گا تو جو اس خطبے کے حوالے سے بھی جو ہے بات کریں گے. وہ ابو بنیہ الحسن والحسین، میرا شوہر وہ ہے. سب مائیں جو ہے اپنے بچوں پہ جو ہے فخر کرتی ہیں، لیکن حسنین سے جو ہے بہتر کسی کے بچے کائنات میں نہیں. حسن و حسین سے بہتر جو ہے کسی کے بچے نہیں ہیں. اور صدیقہ جو ہے فخر کر رہی ہیں کہ میرا شوہر وہ ہے جو حسن و حسین کا جو ہے باپ ہے، جو حسن و حسین کا باپ ہے. اور حسن و حسین کا باپ جو ہے، اس لیے میں کیوں اپنے بچوں پہ فخر کر رہی ہوں، اپنے شوہر پہ فخر کر رہی ہوں کہ جو ہے میرے بچے جو ہے وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. اور جب رسول نے یہ حدیث فرمائی کہ جنت میں جوانوں کے سردار جو ہے حسن و حسین ہیں، تو جو ہے تخصیص کر دی. وہ ابوہما، لیکن وہ اپنے والدین کے سردار نہیں، وہ اپنے والدین کے سردار نہیں ہیں. یہیں پر جو ہے عظمت مولا کائنات اور بیوی کا جو ہے احساس ہوتا ہے. اور جو ہے رسول کی فصاحت و بلاغت پہ جو ہے جان ہماری جو ہے قربان، کہ رسول نے جو ہے کس اہتمام سے جو ہے والدین کی عظمت کو بھی جو ہے بچا لیا، اور حسن و حسین کی عظمت کو بھی جو ہے بتا دیا کہ دیکھو حسن و حسین کون ہیں. کہ صدیقہ جو ہے میری کنیز خاص جو ہے ان پہ جو ہے فخر کر رہی ہے، جس لیے کہ اس کا باپ جو ہے کوئی اور نہیں، ان کے باپ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ جو ہے مولا کائنات ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں الذین ہما یختار رسول اللہ. یہ حسن و حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جو میرے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں جن سے رسول کی خوشبو آتی تھی، جن سے رسول کی جو ہے خوشبو آتی تھی. میرے بیٹے جو ہے ویسے نہیں ہیں. اور یہ روایتوں میں ہے کہ جدھر سے جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہے گزرتے تھے، جیسے رسول کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خوشبو نکلتی تھی. اور جب رسول وہاں سے چلے جاتے تھے تو لوگ آنے کے بعد جو ہے کہتے تھے کیا یہاں رسول اللہ آئے تھے. ویسے ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا کہ وہ جہاں سے اٹھ کے جاتے تھے لوگ جو ہے کہتے تھے کہ یہاں امام حسن تو نہیں آئے تھے، یہاں امام حسین علیہ السلام تو نہیں آئے. اور حدیث کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے سب آپ جو ہے سنتے ہیں، سب سنا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہے دہراتے رہتے ہیں، بار بار جو یاد دلاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یہی لفظ ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. میں وہ جو ہے پاک و صاف جو ہے، پاک و طاہر جو ہے خوشبو جو ہے محسوس کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک جو ہے امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو صرف جو ہے رسول اللہ تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے بی بی سے یہ سوال کیا تو رسول اللہ کے ساتھ امام حسن بھی تھے. خوشبو میں کوئی جو ہے فرق نہیں تھی. پھر جب مولا کائنات نے جو ہے سوال کیا بی بی سے تو جو ہے ساتھ میں جو ہے امام حسین علیہ السلام بھی. گویا تطہیر بھی جو اس بات کی گواہ ہے کہ ویسے ہی خوشبو جو ہے حسن و حسین سے بھی آتی تھی جیسی رسول اللہ سے آتی تھی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے، بی بی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے وسیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بابا نے جو ہے جو رسول ہیں، جو صادق ہیں، جو امین ہیں، اور جن کی طرف تم منسوب کر کے جو ہے یہ غلط باتیں جو ہے مجھ سے بیان کر رہے ہو، مجھ سے بتا رہے ہو. مجھ سے زیادہ جو ہے بابا کے قول کو کون جاننے والا ہوگا، میرے شوہر سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا، میرے ان بچوں سے زیادہ جو ہے کون سمجھنے والا ہوگا. تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں میں بتاؤں کہ یہ بچے میرے کوئی اور نہیں بلکہ سید شباب اہل جنہ ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وقت جو ہے زیادہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ جو ہے آگے بیوی نے جو ہے اور خصوصیات جو ہے امام کی بیان کی ہیں، مولا کائنات کی بیان کی ہیں، وہ جو ہے تعلق رکھتی ہیں وہ اس بات کی کہ جو ہم آپ جو ہے مطالعہ کریں، دیکھیں اور اپنے لٹریچر کو کھنگالیں کہ آخر امام کی کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں جو باتیں صدیقہ نے بھرے دربار میں کہیں، کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی
کہ کسی بات کی تردید کر دیتا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہیں، مولا کائنات امام ربانی نہیں ہے، مولا کائنات قطب الاقطاب نہیں ہے، مولا کائنات جو ہے لسان اللہ نہیں ہے، مولا کائنات وجہ اللہ نہیں ہے، گویا بیوی نے اس دشمنوں کے دربار میں جو ہے اپنی صداقت کی صرف گواہی نہیں دی بلکہ رسول کی صداقت کی بھی گواہی دی کہ میرے رسول نے جو ہے، میرے بابا نے جو جملے جو ہے میرے شوہر کے بارے میں کہے ہیں، میں جو ہے اس بھرے دربار میں جو ہے یاد دلا رہی ہوں، تاکہ جو ہے وہ صحابہ جو یہ بہانہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے، ہمیں جو ہے دور میں تھا، مجھے جو ہے نہیں سنائی دیا کہ جو ہے رسول نے جو ہے کیا کہا تھا، علی کو مولا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، میں جو ہے اب کم سنتا ہوں، میرا اب جو ہے حافظہ جو ہے کام نہیں کر رہا ہے، تو بیوی نے جو ہے تمام لوگوں کو یاد دلایا کہ اب سے جو ہے اپنے حافظے میں محفوظ کر لو کہ امام ربانی کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزادارو، یہ ایام کس سے منسوب کیے جائیں؟ اس جو ہے بے کس رہبر سے جو ان کھلے سر بیویوں کا جو ہے رہبر بن کے آگے آگے چل رہا تھا، یا اس ننھی سی جو ہے سکینہ جسے جو ہے پشت پہ جو ہے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ دن جو 10 سفر سے شروع ہوتے ہیں اور جو ہے 13 سفر تک بزرگوں نے ہماری خواتین جو بزرگ ہیں انہوں نے بی بی سکینہ کے نام سے منسوب کیا۔ کون سکینہ؟ جس نے 4 سال کی زندگی میں، اہل بیت کی فرد ہے نا، 4 سال کی زندگی میں اپنے کردار کا ایسا انمٹ نقش چھوڑا کہ اگر بچیوں میں جو ہے اس کردار کا ذکر نہ کیا جائے تو کربلا کی کہانی ادھوری جو ہے معلوم ہے۔ بچوں میں اگر علی اصغر کی جو ہے اس قربانی کا ذکر نہ کیا جائے تو کربلا کا وہ معرکہ جو ہے ادھورا جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ یہ بی بی کتنی ستم رسیدہ تھی اور کتنی باشعور تھی۔ 4 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں، شعور کی منزل تو الگ چیز ہے، لیکن اس سن میں بھی جو ہے کہ شعور کی جو ہے بات کی ہے، اور کتنا جو ہے قرآن سے جو ہے یہ بچی جو ہے قرآن کے ماحول میں پلی اور بڑھی تھی کہ جو بھی گفتگو ہوتی تھی وہ قرآن کے مطابق ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے بھیا نے یہی تو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ قرآن کو جو ہے ندا دیتا ہے اور جو ہے قرآن جو ہے وہ امام کو جو ہے ندا دیتا ہے۔ شام کا جو ہے دربار ہے، اور اس کے بعد جو ہے روایت یہ بتاتی ہے کہ یزید ملعون نے شمر سے کہا کہ یہ شمر ذرا تعارف کرا کہ یہ کون کون بیویاں ہیں، اور شمر جو ہے تعارف کرانے لگا، حاضی رقیہ، حاضی کلثوم، حاضی فضہ، حاضی ام فروہ۔ ایک بار جو ہے یزید کہتا ہے شمر مجھے جو ہے حسین کی بہن زینب سے بات کرنی ہے، زینب سے بات کرنی ہے، اور جو ہے آپ کے سامنے میں نے وہ مصائب پڑھا تھا کہ جناب فضہ نے جناب زینب کو کس طرح جو ہے اپنے آپ سے جو ہے گھیر لیا اور کہا کہ نہیں، میرے ہاتھ میں جو ہے میری شہزادی نے جو ہے شہزادی زینب کا جو ہے ہاتھ دیا تھا اور کہا تھا فضہ تم جو ہے زینب کی ہر حال میں حفاظت کرنا، اور وہ آگے جو ہے فضہ آ گئی، اور جب شمر نے جو ہے اپنا درہ لہرایا، اپنا کوڑا لہرایا، تو اس فضہ نے جو ہے ان حبشی غلاموں کی طرف جو ہے اشارہ کر کے کہا ہے حبش کے نوجوانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ یہ شمر جو ہے تمہارے قبیلے کی ایک بزرگ خاتون پر یہ ظلم جو ہے کرنا چاہتا ہے۔ اور روایت کی یہ لفظیں ہیں کہ سینکڑوں تلواریں نکل گئیں، اے یزید شمر کو جو ہے روک لے، اس لیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قبیلے کی اس معمر خاتون پر ظلم ہوا،
اور یہ کہنا تھا، شمر نے جو ہے، شمر کو یزید نے روک دیا کہ نہیں نہیں اس خاتون پر جو ہے تم کوڑے نہ مارو۔ ایک بار جناب زینب نے اسی وقت فریاد کی، اے نانا رسول خدا، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ارے آپ کے گھر کے کنیز فضہ کو تو بچانے والے سینکڑوں ہیں، لیکن یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ ایک بار جو ہے وہ یزید کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین کی ایک بچی ہے چھوٹی سی، کہ حسین کے سینے پر جب تک وہ بچی سو نہیں جاتی تھی، ارے حسین کو چین نہیں آتا تھا، اس بچی کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ شمر نے کہا، ارے یہی تو وہ بچی ہے جو بار بار اپنی رسی تنگ ہونے کی وجہ سے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، ارے کبھی بیٹھ جاتی ہے، یہی وہ بچی سکینہ ہے۔ ایک بار جو ہے یزید نے کہا، اے شمر، اس بچی کو جو ہے وہ تم جو ہے رسی سے آزاد کرو، مجھے جو ہے اس بچی سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یزید ملعون ارے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے ارے بدتمیزی کر رہا تھا، ارے بار بار اپنی چھڑی سے دندان مبارک کو اذیت پہنچا رہا تھا، کبھی ہونٹ پہ چھڑی مارتا تھا، ارے یہ منظر تھا۔ اور اس منظر کے بیچ جب یہ چھوٹی سی بچی ارے باپ پر یہ ظلم دیکھ رہی تھی، ایک بار جو اس بچی سے یزید جو ہے مخاطب ہوتا ہے، اے بچی، میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تو اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور تو بھی اپنے بابا سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، ارے میں نے یہ سنا ہے، کیا یہ سچ بات ہے؟ ارے آل محمد کے گھرانے کی باشعور بچی نے یزید کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہا، اس میں کیا شک ہے، میرا بابا مجھ سے جتنی محبت کرتا تھا ارے کسی اور سے نہیں کرتا تھا، اور میں بھی اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب تک سینے پہ نہیں سو جاتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اے یزید، میرے بابا کی شہادت کے بعد ارے مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، ارے میرے دامن میں آگ لگا دی گئی، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلوائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک بار یزید کہتا ہے، اچھا تو اگر اپنی بات میں سچی ہے تو یہ تیرے بابا کا سر ہے، اور جو ہے تو وہیں سے اپنے بابا کے سر کو آواز دے، میں اس وقت مانوں گا جب یہ سر تیرے پاس چلا جائے، میں کہوں گا بی بی آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، مقاتل نے یہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ علماء یہ پڑھتے آئے ہیں، ارے پھٹا ہوا دامان، ارے جلا ہوا دامان، ایک بار ننھے سے ہاتھوں نے پکڑ لیا، اے بابا یزید میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک بار روایت کی لفظیں ہیں، ارے سر حسین تشت سے بلند ہوا اور ننھی سی اس دامن میں آ گیا، ایک بار کی بچی نے ارے اس ہونٹ پہ ہونٹ رکھ دیے جسے رسول نے چوما تھا، اور یزید ملعون بے ادبی کر رہا تھا۔ اے بابا، آپ کی شہادت کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، ارے میں کشاں ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے کے سے شام کے اس دربار میں آپ کی محبت کا امتحان دے رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء